حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے واقعہ نقل کیا ہے، اور وہ واقعہ جو میں حسد سے متعلق بات کر رہا ہوں کہ حسد ایسی چیز ہے کہ آدمی حسد کی وجہ سے پھر حق کو نہیں مانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رات کو قرآن شریف پڑھتے تھے، عبادت کرتے تھے، اس میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ تو ایک رات مکے کے 3 مشرک، بڑے مشرک جو اس زمانے میں بڑے مشرک تھے، ان میں ایک ابو سفیان جو مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت، دوسرا ابو جہل، تیسرا اخنس بن شریق، یہ رات کو چھپ کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سننے لگے۔ اب قرآن میں تو تاثیر ہے، اور پوری رات کھڑے ہو کر سن رہے ہیں، تینوں کو نہیں معلوم کہ اور دو کوئی بھی نہیں جانتا کہ ایک میرے علاوہ 2 آدمی اور بھی ہے۔ صبح ہوئی تو واپس ہوئے تو راستے میں مل گئے، کہا جی آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں تو قرآن سننے آیا تھا۔ دوسرے نے کہا میں بھی، تیسرے نے کہا میں بھی۔ کہا جی آئندہ نہیں آئیں گے، اس لیے کہ اگر ہم سنیں گے مکے کے لوگوں کو پتہ چلا تو وہ بھی آئیں گے سنیں گے، ایسا نہ ہو سن کر مسلمان ہو جائے۔ انہوں نے عہد و پیمان کیا، چلے گئے۔ اگلی رات ہوئی تو پھر بے چینی شروع ہوئی، تو ہر ایک سوچنے لگا چلو میں جا کر سن لیتا ہوں، ان 2 کو تو پتہ نہیں ہے۔ تو تینوں پھر پہنچ گئے، پھر قرآن سنا، صبح ہوئی پھر مل گئے، پھر ایک دوسرے کو ملامت کیا، پھر عہد کیا ہم نہیں آئیں گے۔ تیسری رات پھر آ گئے، 3 راتیں انہوں نے قرآن سنا۔ 3 راتوں کے بعد اخنس بن شریق ابو سفیان کے پاس گیا اور کہا کہ آپ نے جو قرآن سنا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن انہوں نے جواب یہ دیا کہ میں نے جو سنا ہے اس میں ایسی آیات اور باتیں جس کا معنی مجھے معلوم ہے، مراد بھی معلوم ہے۔ کچھ آیتیں ایسی ہیں جس کا معنی تو معلوم ہے، مراد نہیں معلوم۔ پھر اخنس جو ہے وہاں سے ابو جہل کے پاس گیا، ابو جہل سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ابو جہل جو آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے، وہ ابو جہل جواب کیا دیتا ہے وہ سننے کے قابل ہے، تاکہ ہمیں عبرت حاصل ہو۔ ابو جہل نے کہا کہ ہمارا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا مقابلہ ہوا عزت میں، شرف میں۔ انہوں نے لوگوں کو کھانا کھلایا، ان کے خاندان نے، بنو عبد مناف نے، تو ہم نے بھی کھلایا۔ انہوں نے لوگوں کو سواریاں دی، ہم نے بھی دی۔ انہوں نے لوگوں کو تحفے دیے، ہم نے بھی دیے۔ انہوں نے اچھے اچھے کام کیے، ہم نے بھی کیے۔ یہاں تک کہ ہمارا اور ان کا ایسا مقابلہ ہوا جیسے 2 گھوڑے مقابلے میں دوڑتے ہیں۔ انہوں نے بھی اچھے کام کیے، ہم نے بھی۔ اب عرب 2 خاندان ہیں، ہم نے مقابلے شروع کر۔ اب اس کی سوچ دیکھیں آپ، کہنے لگا ابو جہل کہ اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک نبی ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، تو میں اپنے خاندان میں، اپنے قبیلے میں کہاں سے نبی لے کر آؤں؟ میں مال میں مقابلہ کر سکتا ہوں، میں لوگوں کو کھانا کھلانے میں مقابلہ کر سکتا ہوں، نبی کہاں سے لاؤں؟ بس یہ وجہ ہے کہ میں ان پر ایمان نہیں لاتا۔ آپ نے دیکھا حسد ایسی چیز ہے، میرے قبیلے میں نبی کیوں نہیں ہے، میرے خاندان میں کیوں نبی نہیں ہے؟ یہ حسد ایسی چیز ہے۔ یہود کو معلوم تھا، مدینہ منورہ میں یہود رہتے تھے، سال سے وہاں آباد تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں آخری نبی یہاں آئیں گے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہجرت کر کے، انہوں نے دیکھا، پہچان لیا یہ وہی سچے نبی ہے، ایمان نہیں لائے حسد کی وجہ سے کہ بنو اسماعیل میں کیوں ہے، بنو اسرائیل میں کیوں نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو بھائی، حسد ایسی چیز ہے، میں ایک بات کہتا ہوں،
آج کی تقریر میں آپ کو کوئی بات یاد نہ رہے، ایک جملہ یاد کر لو، حسد ایسی چیز ہے، ایسی برائی ہے، حسد ایسی بلا ہے جو ٹھیک ٹھاک انسان کو ابو جہل بنا دیتی ہے۔ بس یہ ایک بات یاد رکھو، اگر